سبحان الذی، اور سبحان کہتے ہی تب ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل، اس کے حواس، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا علم سب جواب دے جائے، اور وہاں سے جس کی قوت اور طاقت کا آغاز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سبحان الذی۔ اب قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بہت بڑے منصب اور عہدے پر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ساری بڑائی کو ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلا لفظ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ جہاں پہ میری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تیری طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ سیدنا یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، کشتی ڈوبنے لگی، انہیں دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اب اللہ کہتے ہیں فی ظلمات ثلاث، اندھیروں کی تہوں میں، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ کسی کو کیا پتا ہے یونس کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے یا سمندر کی تہ میں، یا کہاں چلا گیا؟ ایک انسان اتنے بڑے دریاؤں اور سمندروں کی تہ میں کون تلاش کرے گا؟ ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں، کون سی مچھلی نے نگلا ہوگا؟ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہاں پہ پہنچ جاتے، اور قرآن پاک نے ان کے الفاظ نقل کیے، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں، کائنات کی ساری طاقتیں اب جواب دے گئی ہیں، اب یہاں سے صرف تیری ہی قوت اور طاقت کا آغاز ہوتا ہے، اب تو ہی مدد کر۔ اپنے رب کو پکارا، اور انہی الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے رب نے حضرت یونس کو نجات بھی دی، اور ساتھ قیامت تک کے لیے ایک بات بھی کہی، میں سنو یونس مجھے بڑا پیارا تھا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والا میرا پیغمبر تھا، پھنس گیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، لولا انہ کان من المسبحین، اگر مچھلی کے پیٹ میں رات کی تنہائی اور تاریکیوں میں میرا یونس مشکل کے لمحات اور گھڑی میں مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، قیامت آ جاتی، دنیا کی کوئی طاقت حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والی نہیں تھی، یہ صرف میری طاقت ہے، جہاں پہ ساری مخلوق کی طاقت ختم ہو وہاں سے جس کی قوت کا آغاز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی۔ اور ایک مثال اور بھی قرآن پاک میں ہے، فرشتوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، زمین میں میرا نائب اور خلیفہ ہوگا، میری شریعت کو نافذ کرنے والا، میں اسے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ فساد کریں گے، انسان پیدا ہوں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تعریفیں، تیری ستائے، تیری حمد و ثنا، تیری تسبیحات، تیری عبادت، وہ تو دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں، اس کام میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں، یہ بعد میں تمہیں سمجھ آئے گی۔ اب اس جملے کی وضاحت کے لیے پھر اللہ نے امتحان لیا، فرشتوں کا بھی، حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کا بھی۔ اب جب دیکھا کہ فرشتے تو ناکام ہو گئے، چپ ہو گئے، حضرت آدم کامیاب ہو گئے، تو فرشتوں نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، سبحانک، یا اللہ ہماری ساری قوتیں، طاقتیں، سوچ، فکر، عقل سب پیچھے رہ گئی ہے، تو جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، جو کچھ تو جانتا ہے، جو کچھ تو کرتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سارا جو عمل میں نے اپنے نبی کے لیے کر کے دکھا دیا ہے، عقل لڑانے سے بات نہیں بنے گی،
بس تسلیم کرو یہ کام کروانے والی ذات رب العالمین کی ہے.